بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، بہت پرانی بات ہے۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے۔ شوہر کے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ نہ تھے۔ چھوٹی سی خواہش تھی، پوری ہو جاتی تو خوشی کی بات تھی، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی صورتحال تھی۔ اس لیے میاں خاموش بیٹھے رہے۔ بیوی نے اصرار کیا تو جواب کچھ یوں ملا: میرے پاس پیسے کہاں ہوتے تو کھلا دیتا، تم جانتی ہو کہ کس طرح زندگی گزرتی ہے۔ بیوی نے کہا: ہاں خوب واقف ہوں، اس لیے کوئی گلہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اگر میں روزمرہ کے خرچ میں پیسہ بچا کر جوڑوں اور اتنے پیسے جمع کر لوں کہ مٹھائی خرید سکوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ اعتراض کی کیا بات تھی؟ میاں سے فوراً اجازت مل گئی۔ سامعین، سگر بیویاں تو اسی طرح کرتی ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور جوڑ کے رکھتی ہیں کہ وقت ضرورت کام آئے۔ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جو گھر پھونک تماشا دیکھتی ہیں۔ میاں کی آمدنی 10 تو ان کا خرچ 20۔ نتیجہ یہ کہ میاں کی اور اپنی جان کو ہمیشہ روتی رہتی۔ ایک ہی رٹ زبان پر ہوتی ہے: آمدنی کم ہے، گزارا کیسے ہوگا؟ فلاں بیگم کو دیکھو، سرخی پاؤڈر میں اتنا خرچ کرتی ہے، ہماری آدھی تنخواہ میں تو اس کے بال سنورتے ہیں۔ بیوٹی پارلر پر اس کا جتنا خرچ ہے اتنی تو ہماری آمدنی بھی نہیں ہے۔ یہ شوقین عورتوں کی بات ہے جن کی نظر میں زندگی سوائے تماشے کے اور کچھ نہیں۔ انہیں اپنی زندگی کے سوا کسی سے ہمدردی نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی میں ہمیشہ دکھ ہی دکھ رہتے ہیں۔ گھر عالیشان نہیں، موٹر بڑی نہیں، خان سامان صرف 2 ہیں، 4 نہیں، وارڈروب چھوٹا ہے، شوہر سے تقاضے ہوتے ہیں کہ آمدنی بڑھاؤ۔ وہ غریب الہ دین کا چراغ کہاں سے لائے؟ یہ سب ناجائز کھانے اور ناجائز بسر کرنے کے ڈھنگ ہیں۔ ایسے گھرانوں میں اپنا پن، خلوص اور شرافت کی فضا نہیں ہوتی، ایک بناوٹ ہر بات میں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پیر پھیلاؤ۔ ہمیشہ اپنے سے چھوٹے لوگوں پر نظر رکھو اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرو اور ہنسی خوشی سے زندگی گزارو۔ دوسروں کو دیکھ کر جلتے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ جن میاں بیوی کا تذکرہ ہے ان میں میاں جو تھے اسلامی مملکت کے سربراہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت نے انہیں اپنا امیر چنا تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ کچھ دنوں بعد بیوی نے کچھ رقم بچا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی کہ اس کی مٹھائی منگوا دیجیے۔ خرچ تو جتنا چاہے بڑھایا جا سکتا ہے، جہاں خرچ بڑھے گا یا بڑھایا جائے گا وہاں سے اطمینان، سکون اور خلوص ختم ہو جائے گا۔ خرچ ضروریات زندگی سے نہیں بڑھتا، بے ضرورت چیزوں کی ہوس سے بڑھتا ہے۔ ہوس طرح طرح سے پریشان کرتی ہے۔ یہاں اس واقعے میں تو خیر ہوس کا کوئی دخل نہ تھا، ایک معصوم خواہش کا اظہار بیوی نے شوہر سے کیا تھا، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا انداز نظر ہی جدا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بچت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا: اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کم میں بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ بچت بیت المال میں جمع کرا دی اور اتنا ہی اپنا وظیفہ کم کر دیا۔ پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے وظیفہ بھی نہیں لیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد آپ نے تجارت چھوڑ کر تمام تر وقت ملت کے لیے وقف کر دیا تو آپ کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ لیکن اللہ سے آپ ایسے ڈرنے والے تھے کہ بستر مرگ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وصیت کی کہ فلاں زمین بیچ کر بیت المال کے وظیفے کی ساری رقم واپس کر دو تاکہ ملت کی خدمت بے لوث رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر ہی ملت کی سب سے بڑی شخصیت ہے، لیکن حالت یہ تھی کہ ہر لمحہ خوف الہی سے لرزہ رہتے تھے۔ صحابہ اکرام سے ارشاد نبوی تھا کہ میں تم سے زیادہ خدا کو پہچانتا ہوں اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی جائے گی خوف خدا بھی بڑھتا جائے گا۔
حکمران میں اگر خوف خدا نہ ہو تو وہ حرص و حوث، عیش و نشاط میں مبتلا ہو جاتا ہے، عوام بھی اس کے ساتھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ملک کی معاشی زندگی پر بڑا اثر حکمران کی اپنی زندگی کا پڑتا ہے۔ ولید بن عبد الملک کو عمارت سازی کا شوق تھا۔ اس کے عہد میں لوگ ایک دوسرے سے ملتے تو نئی تعمیرات کی باتیں کرتے تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز پرہیزگار فرمانروا تھے۔ ان کے دور میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ آج کتنا قرآن پڑھا، کتنی نفلیں پڑھی۔ عربی کی ایک مثل کا مطلب ہے عوام تو اپنے امیروں کی نقل کرتے ہیں، یہ نقل رفتار، گفتار، کردار سبھی میں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا حکمران بڑی آزمائش میں ہوتا ہے، اس کے لیے حکومت پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کا تاج ہوتا ہے۔ سامعین، سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بیان کیا ہے۔ محدثین اور مفسرین نے جو تفصیلات بیان کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر سنا سے تھوڑے فاصلے پر ایک باغ تھا، بڑا سرسبز اور شاداب باغ۔ اللہ تعالیٰ نے اس باغ میں کچھ ایسی برکت دے رکھی تھی کہ جب اس کے پھل اترتے تو یقین نہیں آتا تھا کہ اتنے سارے پھل اس باغ میں لگے ہوں گے۔ اس باغ کا مالک بڑا نیک اور بڑا اچھا آدمی تھا، اسے اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رہتا تھا۔ چنانچہ جب باغ کے پھل اتارنے کا موقع آتا تو وہاں ایک میلہ سا لگ جاتا، دور اور نزدیک کے کتنے ہی لوگ وہاں جمع ہو جاتے۔ ان میں زیادہ تر غریب، مفلس اور بے نوا لوگ ہوتے تھے۔ پھل اترتے تو مالک اپنے اور اپنے خاندان والوں کی ضرورت کے مطابق پھل رکھ لیتا اور باقی ان محتاجوں میں تقسیم کر دیتا جو اس دن وہاں جمع ہوتے۔ یہ اس کا ہمیشہ کا معمول تھا۔ اس باغ کے مالک کے 5 لڑکے تھے۔ یہ سیانے ہوئے تو باپ بوڑھا ہو کر مر گیا۔ اب یہ بچے اس باغ کے مالک ہوئے۔ جب ان کے زمانے میں باغ کی فصل پک کر تیار ہو گئی تو 5 بھائی آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے والد نے بڑا غلط طریقہ اختیار کر رکھا تھا، ہم باغ کی فصل میں سے خیرات کچھ نہیں کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اپنا مال لٹا دیں؟ ہم ایسا نہیں کریں گے، اور واللہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ رات یہ تصفیہ کر کے وہ سو گئے۔ تصفیہ یہ ہوا تھا کہ صبح ہی صبح جا کر ہم پھل اتار لیں گے، غریب غربا کے جمع ہونے کا وقت آنے سے پہلے ہی ہم ساری فصل لے کر آرام سے گھر لوٹ آئیں گے۔ اپنے اس ارادے پر انہیں اس درجہ یقین تھا کہ انہوں نے انشاءاللہ کے الفاظ بھی نہ کہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، کسی کام کی نسبت ہرگز نہ کہنا کہ میں اسے کل یعنی زمانے مستقبل میں کروں گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو۔ حدیثوں میں انشاءاللہ کے استعمال کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ انسان اس کے بندے اور نائب کی حیثیت سے ان چیزوں میں تصرف کر سکتا ہے۔ باغ والے اپنی تدبیر پر نازاں صبح صبح باغ پہنچے تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ رات ہی رات باغ جل کر تباہ ہو گیا تھا۔ جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں ان کا خیال نہ کرنے والا جلد یا بدیر مارا جاتا ہے۔ باغ جل جانے سے وہ جگہ ایسی بدل گئی تھی کہ انہوں نے پہچانا بھی نہیں۔ بولے ہم راستہ بھول گئے ہیں اور کسی اور جگہ پہنچ گئے ہیں، لیکن غور کیا تو پہچانا کہ جگہ وہی ہے۔ آخر بحث بحثی اور دوڑ دھوپ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جگہ وہی ہے۔ ان میں سے جو کسی قدر اچھا آدمی تھا وہ بولا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ غریبوں کے حق کا برابر خیال رکھو؟ تم نے میری بات نہ مانی اور اللہ تعالیٰ سے سرکشی کی، اب اس کا نتیجہ بھگتو۔ اب دوسرے بھائیوں کو اپنی غلطی کا سخت احساس ہوا۔ بولے بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، ہم نے باغ کو اپنی ملکیت سمجھ رکھا تھا، حالانکہ ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آؤ مل کر توبہ کریں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اگر توبہ قبول ہو گئی تو یہ بھی ممکن ہے کہ کارساز مطلق ہمیں اس سے اچھا باغ بدلے میں دے دے۔ دل سے انہوں نے توبہ کی اور گڑ گڑا کر معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ایسا باغ عطا فرمایا کہ جس سے خچر بھر بھر کے انگور باہر جاتے تھے۔ اب ان لڑکوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جو کچھ ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے۔
سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بخل کر کے جن چیزوں کو تم اپنے پاس جوڑ جوڑ کے رکھو گے قیامت کے دن میں انہیں طوق بنا کر تمہارے گلے میں پہنا دوں گا۔ بخل سے انسان میں بڑی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کم ظرفی، بے مروتی، بے ایمانی، ہوس، بے رحمی۔ بخیل اپنے لیے، اپنے گھر والوں اور اپنے معاشرے کے لیے ایک ناسور ہوتا ہے۔ فلاح، نیکی اور سب کی بھلائی کے لیے خرچ کرنے کے بجائے بخیل اپنا پیسہ جوڑ کر رکھتا ہے۔ اس درجے سے پیسے کی حرص ہوتی ہے کہ نہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے، نہ خود اپنے اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود کو وہ کنجوسی کے حربے سے توڑتا، زکوٰۃ اور صدقات سے منہ موڑتا ہے۔ ایک طرح کا عذاب ہے۔ سورہ حمزہ میں ارشاد ربانی ہے، تباہی اور بربادی ہے اس کی جو پیسہ جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ جو اس بات کو سمجھ لے اور اپنی غلطی پر نادم ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے پھر تباہی سے بچا لیتا ہے۔ سامع مسلمان اس کو کہتے ہیں جو فرما بردار ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے سامنے گردن جھکا دینے والا ہو اور چون چرا کو چھوڑ دینے والا ہو۔ ہم کیا جانیں کہ اسلام میں کیا مزہ ہے، توحید میں کیا حلاوت ہے، ایمان میں کیا لذت ہے۔ ہم لوگوں کی زندگی گزرتی جاتی ہے، عمر ختم ہو رہی ہے۔ آج مسلمان شکایت کرتا ہے کہ ہم مصائب اور مشکلات میں ہیں، مگر اس پر نظر نہیں جاتی کہ ہم حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں، اور اگر اس کی طرف نظر ہو جائے اور ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں تو سب شکوہ اور شکایت ختم ہو جائے، اور جس حال میں اللہ رکھے اس پر راضی رہیں۔ سامعین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صاحب نے پرجوش انداز میں فرمایا کہ اسلام نقوش سے نہیں بلکہ نفوس سے حاصل ہوتا ہے۔ نقوش اور کتابیں جامد چیزیں ہیں اور جمود سے حرکت پیدا نہیں ہو سکتی۔ نفوس یعنی شخصیتیں زندہ اور متحرک ہوتی ہیں، اور حرکت اور زندگی ہمیشہ حرکت اور زندگی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ بزرگ شخصیتوں سے وابستہ ہوں اور ان سے اسلام سیکھیں۔ بظاہر یہ بات بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہے، مگر وہ سراسر بے بنیاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین نہ نقوش سے ملتا ہے اور نہ نفوس سے، وہ صرف اللہ سے ملتا ہے۔ آدمی اللہ کی کتاب پڑھے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کرے، وہ اس کی کائنات میں اس کی پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کرے اور پھر بار بار دعا کرتا رہے تو یقیناً اس کو دین مل جائے گا، یقیناً اللہ سے اس کا رابطہ قائم ہو جائے گا جو اصل مطلوب ہے۔ عجیب بات ہے کہ لوگوں کو فانی انسان دکھائی دیتے ہیں مگر اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ انسان جو کسی ایک جگہ ہے اس سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، مگر وہ اللہ جو ہر جگہ ہے اس سے ان کی ملاقات کی نوبت نہیں آتی۔ وہ انسان جو کوئی ایک یا دو زبان بولتا ہے اس کی بات ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر وہ اللہ جو ہر زبان بولتا ہے اس کی بات سمجھنے سے وہ قاصر رہتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ لوگ دور دور کے انسانوں کو جانتے ہیں مگر وہ اللہ کو نہیں جانتے جو ان سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ کوئی شخص کتابوں میں اٹکا ہوا ہے اور کوئی شخص انسانی شخصیتوں میں۔ اللہ سب سے بڑی حقیقت کے طور پر ہر شخص کے قریب ترین موجود ہے، مگر وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے کہ اے پیغمبر، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کسی تیسرے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص براہ راست اللہ کو پا سکتا ہے، ہر آدمی براہ راست اللہ تک پہنچ سکتا ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ تبلیغ کر رہے کہ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو کسی شخصیت کے حلقہ بگوش ہو جاؤ، کسی بزرگ کا دامن تھام لو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام خود ساختہ دین ہے، اور خود ساختہ دین کبھی کسی کو اللہ تک نہیں پہنچا سکتا۔
اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت